أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان ياتيانها منكم فآذوهما وإن تابا فأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبات على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی میں ہوں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی تمام تر پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرمایا، آمین رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہماری توبہ قبول کرنے والی ذات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیح حدیث تواتر، آج جنت میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اللہ رب العزت تب تک بند نہیں فرمائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے جو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ النساء آیت کریمہ نمبر 16 17 اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں بار بار فرما دیا کہ اللہ تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے اور وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ النساء آیت کریمہ نمبر 16 جس کا ترجمہ ہے، اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی اگلی آیت کریمہ بھی پچھلی آیت کریمہ کی ترجمانی کرتی ہے کہ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے ہیں پھر جلد توبہ قبول کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت عالم نزاع سے پہلے توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے نہ آ جائے اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ 6 ماہ پہلے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے موقع دے وہ 1 ماہ پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مگر جس روز بندہ مومن یا مشرکین جو بھی بنی نوع انسان ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اس نیکڈ آئی کے سامنے سورج کو مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہوا پائیں گے اور تب یہ توبہ کرنا چاہیں تو بالخصوص اللہ رب العزت نے منافقین اور مشرکین کے لیے فرما دیا پھر ان کے توبہ کے دروازے بند ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قلابہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے مہلت طلب کی اور کہا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جاہ و جلالت کی قسم کہ میں جب تک اس کے جسم کے اندر روح رکھوں گا تب تک میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا، حتیٰ کہ اس کے آخری سانس سے پہلے بھی اپنے بندہ مومن کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت تواب الرحیم ذات ہے۔ سورہ الغافر اور الانعام میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا وہ لوگ جو واضح طور پہ ہمارا عذاب دیکھ چکے ہیں کہ اب عذاب آن پہنچا ان کے سروں پر اور پھر وہ اس وقت توبہ کرنے لگیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کسی صورت قبول نہ فرمائیں گے۔ جیسے میں نے کل کے دورہ تفسیر قرآن میں تمام اسلامی بہنوں سے یہ بات فرمائی واضح طور پر کہ اللہ رب العزت نے ناسخ اور منسوخ آیات میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے بارے میں سب سے پہلے کیا حکم تھا، پھر اس کے بعد سورۃ النور میں ان کی ناسخ اور منسوخ آیات آ گئیں اور پھر اس کا کیا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کے کیا احکامات جاری فرمائے۔ اس پر یہ حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن ترمذی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کی کہ ماعز اسلم نے رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن سے زنا ہو گیا اور انہوں نے خود آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس شورا میں سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان سے منہ پھیر لیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کرنا، اوائڈ کرنا چاہا کہ کسی طریقے سے یہ بندہ مطلب یہاں سے چلا جائے، اس نے ایک مرتبہ یہ بات کی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئے اور بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور بولے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے چوتھی مرتبہ بھی اعتراف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، دل میں یہ فرماتے ہوئے جو بعد میں ان کے رجم ہونے کے بعد جب ان کی موت ہو گئی کہ اگر یہ شخص دل میں توبہ کر لیتا اور مجلس شورا میں سب کے سامنے آ کے اس گناہ کا اعتراف نہ کرتا تو میں اسے کبھی بھی رجم کا حکم نہ دیتا۔ چنانچہ وہ ایک پتھریلی زمین کی طرف لے جائے گئے اور انہیں رجم کیا گیا۔ جب انہیں پتھر کی چوٹ لگی تو وہ دوڑتے ہوئے بھاگے، ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے اب موت آ گئی ہے، حتیٰ کہ ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی، اس نے ماعز کو
اسی سے مارا اور لوگوں نے بھی مارا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جب پتھر اور موت کی تکلیف انہیں محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک تر ہو گئی اور فرمایا تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ یعنی اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر وہ موت اس کے سامنے آ رہی تھی، اس کے دل میں ندامت تھی، توبہ اس نے کی، مجلس شورا میں اس نے اپنی ایکسیپٹنس دی، تو پھر کیا ضرورت تھی اگر وہ بھاگ بھی رہا تھا تو اس کو جانے دیتے۔ مطلب اللہ کو ہماری توبہ کا اس حد تک انتظار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کچھ بھی سمجھنا ہے تو اپنے لبوں کو استغفار سے تر رکھا کرو، بے وجہ کسی بھی بات کی طرف مت دوڑا کرو، اپنی زبانوں پر اللہ کے اذکار عام کیا کرو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان اور جو دو تمہارے ٹانگوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہ ہے، تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جہاں تلک معاملات ہیں حقوق اللہ کے، اللہ ہماری توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، مگر جہاں تلک بات ہے حقوق العباد کے، جہاں پر معاملہ آ جاتا ہے معافی کا نہیں بلکہ تلافی کا، تو اللہ رب العزت بھی تب تلک نہیں بخشنے والا جب تلک کہ ہم جس کے قصوروار ہیں وہ ہمیں نہ بخش دے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تواتر سے ثابت ہے وہ شخص جس کا دل ٹوٹا ہے، جس کا دل دکھایا گیا ہے، جسے تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اسے اللہ نے یہ رستہ بھی دکھایا تھا کہ وہ اپنے دل دکھانے والے کا اس کو معافی دے دیتا، اسے معاف کر دیتا، مگر اس نے معاف نہ کیا تو محشر کے روز اللہ رب العزت ایسے بندے پر جنت کے پردے ہٹائے گا اور وہ بندہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ اتنی خوبصورت جنت آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہ اتنی خوبصورت جنت کیا تجھے چاہیے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کون ہوگا ایسا شخص جو تیری جنت میں نہیں جانا چاہے گا، اور کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ مل جائے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا بے شک تو یہ خوش نصیبی پا سکتا ہے اگر تو اپنے فلاں بھائی کو اس کے اس گناہ کے عوض جو اس نے تجھے ستایا اسے بخش دے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی، تو میں اللہ تجھے اس جنت کا وارث بناتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حقوق اللہ کے معاملات تو اللہ تواب الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو فٹافٹ توبہ کر لیتے ہیں، جلدی جلدی توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی تو اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ النساء آیت کریمہ نمبر 17 میں فرما دیا جو جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، جن کو احساس ہو جاتا ہے انسان ہے یہ خطاؤں کا پتلا۔ تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو خطا سے نہ گزرا ہو، مگر جو اپنی خطا پہ ڈٹ گیا وہ شیطان بن جاتا ہے، جو جھک گیا وہ انسان بن جاتا ہے، اور اللہ نے اسی انسان کو اشرف المخلوقات اور خلیفہ، اس دنیا کا خلیفہ بناتے ہوئے اس دنیا میں نازل فرمایا، اور اللہ کو ہماری اسی توبہ سے ہی محبت ہے۔ تو وہ تواب الرحیم ذات ہے، ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کو توبہ کرنے والا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرنے والا بنائے کہ وہ محبت رکھتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پاک رہنے والے سے بیش بہا محبت کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی لیکچرر ہنا فہرش انشاءاللہ العظیم اگلے دورہ تفسیر قرآن میں اگلی 2 سے 4 آیات کریمہ کا ٹاپک لے کے سورۃ النساء کی آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گی انشاءاللہ العظیم، جس میں عورت کے مہر کا حکم جاری ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے بارہا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کی یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا نزول فرمایا، سورۃ النساء کا نزول فرمایا، اور یہ بڑی ہی معتبر صورتیں ہیں، پورا قرآن پاک فرقان حمید معتبر ہے، مگر حسن معاشرت سیکھنے کی خاطر ان کو حفظ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا ہی خوب ہوتا اگر ہم لوگ عربی ہوتے، مگر ہم لوگ عربی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے مدرسے کا رخ کرتا ہے، جتنی مسافت طے کرتا ہے، تو اللہ کی مقدس ملائکہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے مقدس پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ ایسے سیکھنے والے کو مجاہد کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے ڈیلی بیسس پر مدرسہ دار ارسل میں مجھ لیکچر کی، آپ کی ٹیچر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ 3-4 آیات کی تفسیر شیئر کروں جو ہمارے دلوں میں اثر کرے اور ہم اپنی زندگیوں پہ بھی امپلیمنٹ کریں اور آگے بھی اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور اس پیغام کو عام کریں۔ آمین رب العالمین۔ اللہ رب العزت قبول فرمانے والی ذات ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔